دلیلوں سے دوا کا کام لینا سخت مشکل ہے، مگر اس غم کی خاطر یہ ہنر بھی سیکھنا ہوگا۔ کولمبو کی پرنم فضاؤں میں لپٹے ہوٹل کی بیسمنٹ میں اٹھا پٹخ جاری تھی۔ پہرے دار سادی کے کمرے کی دیوار پہ LCD ٹی وی لگا رہے تھے۔ DVDs کا ایک چھوٹا کارٹن، پھل، چاکلیٹس، خشک میوے، جوس کے ڈبے، نئے کپڑے، تازہ ریلیز ہوئے بیسٹ سیلرز۔ سادی غیر دلچسپی سے ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو وہ لوگ لا لا کر اس کے کمرے میں رکھ رہے تھے۔ وہ سیاہ حبشی صورت فصیح ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ ان احسانات کی وجہ اس نے سنجیدگی سے حبشی صورت کو مخاطب کیا۔ اس نے ایک اچٹی نگاہ سادی پہ ڈالی۔ یہ ہارون عبید کی طرف سے ہے، وہ سب جو تم نے مانگا تھا۔ جس سے مانگا تھا وہی دیتا تو اچھا تھا۔ وہ بیزار سا اٹھ کر لاؤنج نما کمرے میں آ گیا۔ کسی نے اسے نہیں روکا۔ وہ اس کمپاؤنڈ میں کھلا پھر سکتا تھا، اجازت مل گئی تھی۔ وہ ابھی وہاں بیٹھا ہی تھا کہ ایک دم فصیح اس کے کمرے سے باہر نکلا اور کلنگ فلم میں لپٹی چیزیں میز پہ پٹکیں۔ سادی منجمد ہو گیا۔ اندر اس کا لائٹر، کانٹا، چند کیل وغیرہ تھے۔ نگاہیں اٹھا کر فصیح کو دیکھا۔ سنو مائیکل، اس کو فیلڈ زیادہ اوور اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر گہری سانس لے کر لہجہ نرم کیا۔ یہاں سے نکلنا ہے تو ہارون صاحب کے لیے کام کرو۔ 1.5 سال کی بات ہے، پھر وہ تمہیں آزاد کر دیں گے۔ ارے واہ! یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ تن سے بولا۔ فصیح اسے گھورتا ہوا پلٹ گیا۔ میری ساتھ آ کر بیٹھی، اور جب وہ دونوں تنہا رہ گئے تو ان نوازشات کی بابت دھیمی سرگوشی میں بتانے لگی۔ یہ سب مس آبدار نے بھجوایا ہے۔ پہلے کی طرح وہ اب سخت نہیں رہی تھی، شاید لمبی قید سے تنگ آ گئی تھی، مگر اس لڑکی سے بچ کر رہنا۔ ایک اور گڈ کاپ، اس نے شانے اچکائے۔ نہیں سادی، وہ اس کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بری نہیں ہے، مگر وہ بہت چالاک ہے۔ دراصل وہ خطرناک ہے۔ دیکھو، اس کے باپ کو مسز جواہرات نے شادی کے لیے ٹھکرایا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان اب بھی بہت کچھ باقی ہے۔ دوستی، کاروبار، چنگاریاں۔ ذرا سانس لینے کو رکی۔ سادی بے دلی سے سن رہا تھا۔ اور آبدار ہے تو بہت اچھی، لیکن میں اس کے ساتھ ہمیشہ غیر آرام دہ رہتی ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو کمری میں کھو دیا تھا، پھر امریکہ چلی گئی۔ سنا ہے وہاں ایک دفعہ یہ ڈوبنے لگی تو ہاشم نے اس کی جان بچائی۔ تب ہاشم کوئی شادی کو شاید 1 سال ہی ہوا تھا۔ اس دن کے بعد اس کا دل شہری سے اچاٹ ہو گیا۔ اسے شہری میں صرف خامیاں نظر آتی تھیں، مگر میں گواہ ہوں ہاشم نے اس سے بے وفائی نہیں کی۔ نباہ کی بھی کوشش کی، مگر آبدار وہ ہاشم کے دل میں رہتی ہے، اس لیے اس سے دور رہنا۔ سادی تو ہاشم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ اسے پہلی دفعہ دلچسپی محسوس ہوئی۔ ہاشم اپنی طلاق اور باپ کی موت کے بعد سے بہت مصروف رہا ہے، لیکن اب چونکہ وہ دونوں ایک شہر میں ہیں، وہ اسے اپنانے کا ضرور سوچے گا۔ لکھ کر رکھ لیا۔ لیکن اگر ہاشم اس کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو اس کو میرے پاس بھیجنا نہیں چاہیے تھا۔ اسے جانے کیوں افسوس ہوا، بس میں سمجھ نہیں پا رہی ہاشم نے کیوں اسے آنے دیا۔ میری نے سر جھٹکا۔ تبھی دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ میری جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ برقی دروازہ کھلا اور اسے سرخ اسکارف کی جھلک دکھائی دی تو اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسی سپاٹ اور معصوم چہرے کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ سادی پہ ایک نظر ڈالی، ساتھ موجود گارڈ سے مقامی زبان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ گارڈ کی میت میں اسی 2 کرسیوں والے کمرے میں داخل ہوا تو آبدار سینے پہ بازو لپیٹے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اب اسے گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا تو وہ اس کی طرف گھومی۔ تم نے کہا اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، آدمی کے پاس ایک ہی دل ہوتا ہے، مگر میں آدمی نہیں ہوں۔ مطلب؟ وہ مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا جو دروازے کی طرف پش کیے کھڑی تھی۔ ڈور نمبر 4، مجھے کرنل خاور کی مدد کرنی ہے، سو مجھے تمہارے وکیل کا نام چاہیے۔ اگر تم مجھے بتا دو تو میں تمہاری بھی مدد کروں گی، کیونکہ میرے 2 دل ہیں، میں غیر جانبدار ہوں۔ اور تم میرے لیے کیا کرو گی؟ وہ اب بھی مشکوک نظریں اس پہ جمائے ہوئے تھا۔ یہ فارغ غازی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس نے سینے پہ لپٹے بازو کھولے اور ایک ہاتھ میں پکڑا طے شدہ کاغذ دور سے دکھایا۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم جھوٹ نہیں بول رہی ہو؟ میری شکل پہ لکھا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ خیر، تم اس کی لکھائی پہچان لینا، یہ اسی نے لکھا ہے۔ لیکن کاغذ والا ہاتھ پہلو میں گرا لیا۔ میں تمہیں یہ تب دوں گی جب تم مجھے وکیل کا نام بتاؤ گے۔ سادی آنکھوں کی پتلیاں سکڑے کتنے ہی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ فارغ غازی کو معلوم ہے کہ میں کہاں ہوں، کس کے پاس ہوں، اس کو سب معلوم ہے۔ اب نام بتاؤ۔ وہ جیسے فیصلہ کر کے آئی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ٹھیک ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔
لیکن میں وکیل کا نام صرف ہاشم کو بتاؤں گا۔ ہاشم درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ اس کی ابرو ناخوشی سے بھیجے۔ درمیان میں نہیں، سعدی نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ آبدار کرنٹ کھا کر دروازے کی طرف پلٹی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی سعدی نے ایک دم جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچ لیا تھا۔ سب اتنی تیزی ہوا کہ اس نے اگلے لمحے خود کو ششدر اور خالی ہاتھ کھڑے پایا۔ قید خانہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے مس۔ محفوظ سا مسکرایا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا، کاغذ کھول کر اس کی ایک نظر ان پہ الفاظ پر ڈالی، پھر نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ شوق سے نکل آئی اور غصہ اس کی آنکھوں میں ابھر رہا تھا۔ واپس کرو، گارڈز کو بلا لو، وہی مجھ سے چھین سکتے ہیں اب یہ۔ اوکے فائن، اب تمہیں یہ مل گیا، اب مجھے نام بتا دو۔ ذرا بے بسی پھر خفگی سے سینے پہ بازو لپیٹے بولی۔ سعدی نے ایک دفعہ پھر ان حروف کو پڑھا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا نا ہاشم کو بتا دوں گا، نام تو اسی کو بتاؤں گا۔ ابھی نے آہستہ سے کاغذ تھاما، کچھ دیر لب کاٹتی رہی، غصہ قدرے کم ہوا۔ تمہیں سمجھ آ گیا وہ تمہیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہیمن کا مطلب کیا ہے؟ چمبے سے استفسار کیا۔ خودکشی، وہ جل کر بولا۔ اس پیغام پہ جیسے اسے غصہ آیا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہے، ان کا دماغ خراب ہے۔ آبدار چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے اس کے سامنے آ کھڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس آدمی کا دماغ ہرگز خراب نہیں ہے، تم نہیں جانتی فارس غازی کو وہ جلایا تھا۔ وہ ہاتھوں سے سوچتے ہیں، ان کا غصہ ان کی ججمنٹ کو دھندلا دیتا ہے، اس لیے ہمیشہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں یہاں اتنے مہینے سے قید ہوں، ان کو معلوم ہے میں کہاں ہوں، پھر بھی مجھے بچانے نہیں آئے۔ وہ شکوہ کر گیا تھا۔ سعدی یوسف، مجھے نہیں پتا تم انسانوں کو کتنا پہچانتے ہو، لیکن میں ایک عامل تنوین ہوں، مجھے انسانوں کو پڑھنا آتا ہے۔ وہ جس فارس غازی سے میم لی تھی وہ ویسا نہیں ہے، تم جیسا جانتے ہو۔ شاید وہ کبھی ویسا رہا ہو، لیکن اب نہیں۔ مجھے نہیں پتا ان حروف میں کیا مطلب ہے، لیکن تمہیں ایک بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ اس کی بھوری آنکھوں کو دیکھتے ہمدردی سے اس کی آواز آہستہ ہو گئی تھی۔ تمہیں یہاں سے نکالنے کوئی نہیں آئے گا، نہ میں، نہ فارس غازی، نہ تمہارے خاندان میں سے کوئی اور۔ تمہیں یہاں سے صرف ایک شخص نکال سکتا ہے اور اس کا نام سعدی یوسف ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو خود ریسکیو کرنا ہوگا۔ آپ کے گارڈز کی مہربانی سے انہوں نے میری لاک پک بھی آج چھین لی ہے۔ لاک پک؟ اس کی آنکھیں تعجب سے پھیلیں۔ تمہیں لگتا ہے یہ لاک پک سے کھلنے والے دروازے ہیں یا ریٹینا سینسرز لگے ہیں؟ سعدی یوسف، ان کو یہ گارڈز بھی نہیں کھول سکتے۔ ویسے میں نے تمہاری پروفائل پڑھی تھی جو فسینے بنا کرتی تھی۔ تم فارس غازی نہیں ہو جو ہر لاک کھول لو گے یا ان گارڈ سے ہاتھا پائی کر کے یہاں سے بھاگ جاؤ گے۔ نہ تمہیں لڑنا آتا ہے، نہ گن چلانی آتی ہے، نہ ان دروازوں کے لاکس کھولنا آتے ہیں۔ فسی نے بتایا تم نے ہاشم کو ڈاکومنٹس بھی چرائے تھے، وہ بھی دینے تھے، مگر تم کمپیوٹر میں بھی اتنے اچھے نہیں ہو، ان کی انکرپشن کو بھی نہیں کھول سکتے۔ نہ تم اچھے بلیک میلر ہو، نہ ہی پڑھائی میں تم کوئی بہت اعلیٰ وارفہ تھے۔ وہ بہت ٹیلنٹ جو تمہارے ارد گرد کے لوگوں کے پاس ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ صادق کی آنکھوں میں شدید ناگواری ابھری۔ تو تمہارا مطلب ہے مجھے کچھ نہیں آتا ہے؟ ایکچولی جب تمہارے باپ نے مجھے قید نہیں کیا تھا اور میں اپنی دنیا میں رہ رہا تھا تب لوگ مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ کبھی سوچا لوگ تمہیں کیوں پسند کرتے تھے؟ ہر شخص کے پاس ایک خاص ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ تم لاک پکس جمع کرنا چھوڑ دو کیونکہ وہ تمہارا ٹیلنٹ نہیں ہے۔ تمہیں ایک ہی چیز کرنی آتی ہے زندگی میں اور اسی کی وجہ سے لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ سعدی کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ کیا تمہاری باتیں؟ واٹ؟ اسے عجیب سا لگا۔ سعدی، تمہارے قائل کرنے والی زبان ہی تمہارا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے۔ تم لوگوں کو کنونس کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا۔ اسے خود بھی یقین نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ کیا تم نے مجھے ابھی کنونس نہیں کیا کہ ہاشم میرے پیچھے کھڑا ہے؟ وہ چوک کر اسے دیکھنے لگا۔ ابھی نے سر جھٹکا۔ آل رائٹ، میرا کام ختم ہوا، تم جانو اور ہاشم جانے۔ وہ ایک گہری نظر اس پر ڈالتی ہی باہر نکل گئی۔ سعدی ناخوشی سے کھڑا انہی الفاظ کو سوچتا رہا۔ اپنوں کی مشکل سے بوجھل سا دل ہے رہتا۔ اکتوبر کے وسط سے موسم بدلنے لگا تھا۔ سرما کی پہلی دستک سنائی دے رہی تھی، مگر تھانے کے اندر وہمی خوف، وحشت اور تشدد کا موسم تھا۔ وہ ایک کمرے میں کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ اس عمر کی وجہ سے اس کو چند سہولتیں مل جاتی تھیں جن میں یہ وقت بے وقت کی ملاقاتیں بھی تھیں۔ وہ خاموشی سنجیدہ سی پلکیں سکیڑ کر عمر کو دیکھ رہا تھا جبکہ وہ وضاحت دے رہا تھا۔ دیکھو مسز عمر نے واقعی مجھے ہائر کیا تھا، لیکن میں تمہیں پھنسانے کے لیے نہیں، میں ایک کلائنٹ پریویلیج کے تحت تمہیں نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ ہائر کیا تھا اس نے تمہیں۔ اس کی چپتی نظریں احمر پہ جمی تھیں۔ وہ تو میں تمہیں اب بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ ورک ایتھکس کے خلاف ہے۔ اگر یہ تب غلط تھا تو اب بھی غلط ہے۔ وہ بتا دیں تو الگ بات ہے، لیکن مجھے ہماری دوستی بہت عزیز ہے، اس لیے میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو۔ کر لیا اور کچھ؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا اور نگاہیں ہنوز پرتپش تھیں۔ احمر گہری سانس لے کر پیچھے ہوا، پھر سوچتے ہوئے کندھے اچکائے۔ مطلب تم واقعی سوچ سکتے ہو کہ چڑے مسز عمر تمہیں یوں جیل بھی بھجوا سکتی ہیں؟ چڑیل اس نے لفظ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں بہت کچھ سوچ سکتا ہوں مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ غازی تو ثابت کرو، سب پاٹ لہجے میں کہہ کر پیچھے کو ہوا۔ احمر کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ کیسے؟ میں ایک شخص
مجھے ایک شخص سے ملنا ہے صرف 15 منٹ کے لیے، وہ کہہ رہا تھا، مگر عامر کی آنکھیں پہلی فوراً ہاتھ اٹھا کر روکا۔ دیکھو غازی، میں بے شک پریزن رائٹس پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن یہ رائٹس سے اوپر کی بات ہے۔ پھر آواز بے چرگی سے نیچے کی، یار تم حوالات میں ہو، 15 منٹ کے لیے بھی ہم تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتے، ہمارے پاس میرے جوڈیشنل ریمانڈ کا وقت ہے 2 ہفتے۔ انگلی کی وی بنا کر دکھائی، مجھے اس شخص کے پاس جانا ہے، یا تو تم اور تمہاری کلائنٹ یہ سب ارینج کر کے دو یا میں خود جیل توڑ کر چلا جاؤں گا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ کون سا آپشن بہتر ہے اپنی کلائنٹ سے پوچھ کر بتا دینا۔ وہ جتنی سنگینی اور قطعیت سے کہہ رہا تھا، عامر بے بسی سے اسے دیکھے گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سوچا تھا کہ پریزنٹ رائٹس جائیں جہنم میں، ارے ان قیدیوں کو تو الٹا لٹکا کر درے مارے جانے چاہیے۔ کون ہے وہ شخص؟ کئی بار دکھایا ہے ہمیں آئینہ وقت نے، ڈرتے جو ہار سے ہم بیکار بن کر جیتے۔ کئی بار دکھایا ہے ہمیں آئینہ وقت نے، ڈرتے جو ہار سے ہم بیکار بن کر جیتے۔ انیکسی کے برآمدے میں نو وارد ہوئی سرما کی شام چھائی تھی۔ وہ نہیں تھا تو موسم کی گرمجوشی میں بھی ہر روز ناپید ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خوف کا کہر فضا میں رچتا بستا جا رہا تھا۔ برآمدے میں آدھے بندے گھنگریالے بالوں والی زمر سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی سنجیدگی سے سامنے کھڑے احمر کو سن رہی تھی، جو بیچارگی سے کہہ رہا تھا، پلیز مجھ پہ چلائیے گا مت، مجھے قانون بھی مت سمجھائیے گا، مجھے معلوم ہے یہ سب کتنا غلط ہے، مگر وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ بات ختم کر کے اس نے ڈرتے ڈرتے زمر کے تاثرات دیکھے۔ وہ خاموش کھڑی تھی، چہرہ نارمل تھا۔ وہ اس سے اب کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اتنا عرصہ جب وہ باہر تھا تب کیوں نہیں ملا؟ میں نے بھی یہی پوچھا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے وہ آہستہ آہستہ کام کرتا تھا، مگر اب وقت نہیں ہے۔ پیغمبر نے ہچکچاتے ہوئے پیغام دیا۔ ٹھیک ہے، وہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ہم کروا دیں گے ملاقات۔ وہ گہری سانس لے کر بولی۔ احمر کا منہ کھل گیا۔ ورڈ مطلب کہ پھر منہ بند کیا، خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ کو اس کا مطالبہ برا نہیں لگا؟ نہیں، وہ سچائی جاننا چاہتا ہے تو سچائی جاننے کا بہترین وقت دوران قید ہے۔ اگر وہ آزاد ہوتا تو کچھ کر بیٹھتا، لیکن اب اسے برداشت کرنا ہوگا۔ زمر نے شانے اچکائے۔ وہ ساری جمع تفریق کر چکی تھی۔ یعنی اب سچائی جانتی ہیں؟ آف کورس یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ جلدی سے اپنی حد میں واپس آیا، مگر ہم اس کو حوالات سے نکالیں اور واپس کیسے لائیں؟ یہ بہت خطرناک ہے۔ میں کر لوں گی، تھوڑی سی آپ کی مدد چاہیے ہوگی، اور ہاں، ٹرائل کے مجھے لیے ایک انویسٹیگیٹر کی بھی ضرورت ہے۔ 25,000 فی گھنٹہ رائٹ؟ ذرا نرمی سے پوچھا۔ احمر اداسی سے مسکرایا۔ مجھے آپ سے کوئی رقم نہیں چاہیے، میں صبح آؤں گا، ہم تب معاملہ ڈسکس کر لیں گے۔ ذرا رکا۔ ویسے میں وہی ہوں جس کو ایک زمانے میں آپ کورٹ میں کھڑی پروسیکیوٹ کر رہی تھی، اور احمر، اس کی ایک نظر کافی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے جلدی سے بولا، آف کورس آپ کو یاد ہے، میں چلتا ہوں۔ تبھی برآمدے کا دروازہ کھول کر ہورن تیزی سے باہر نکلی۔ احمر کو دیکھ کر چٹکی، پھر ذرا رکی، خفا نظر اس پر ڈالی۔ احمر الوداعی کلمات کہہ کر برآمدے کے زینے پہ اترنے لگا، مگر وہ دیکھنے خشمگی کا انداز بار بار اس کو کھٹک رہا تھا۔ کیمپین آفس میں بیٹھے وہ اسی سوچ میں گم تھا جب فاطمہ نے اس کے سامنے کافی کا مگ رکھا اور مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ احمر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ گلاسز لگانے والی گوری اور دلکش سی لڑکی تھی۔ تمہارے خیال میں وہ مجھے ہر دفعہ اتنی نگاوری کیوں دکھاتی ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ فاطمہ نے گھونٹ بھرتے شانے اچکائے۔ شاید تمہاری کسی بات سے ہرٹ ہوئی ہے۔ نہیں، میں نے تو دونوں دفعہ مختلف باتیں کہی تھی، مگر مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی، سادی کی بہن، وہ مجھ سے انسیکیور رہتی ہے، جیسے اسے مجھ سے کوئی خطرہ ہو۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے جیسے الجھا ہوا تھا، اس لڑکی کے ساتھ کوئی ضرور مسئلہ ہے۔ احمر، فاطمہ آگے ہوئے دلچسپی سے بولی، اس کیمپین میں ہم نے کتنے مسئلے حل کر لیے، کوئی پزل پہلے ہم سے بچ سکا ہے کیا؟ نہیں۔ وہ بھی دلچسپی سے آگے ہوئے۔ ایسا کرو، اس لڑکی کے بارے میں ہر معلومات مجھے ڈھونڈ کر دو تاکہ ہم کوئی لنک جوڑ سکیں۔ روجر باس، لیکن ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی فیملی تو تمہاری دوست ہے نا؟ ہاں، وہ میرے دوست ہیں، لیکن میں متجسس ہوں، اور جب تک میں اس کو حل نہیں کروں گا مجھے چین نہیں ملے گا۔ وہ بے حد بے چینی سے کہہ رہا تھا۔ فاطمہ نے ٹیک لگاتے سر کو خم دیا اور کافی کے گھونٹ بڑھنے لگی۔ گر وقت کبھی آتا باطل کی خدائی کا، ہم موت سے نہ ڈرتے، تلوار بن کر جیتے۔ کمرے میں ٹی وی کا بہنگم شور گونج رہا تھا۔ سادی بیڈ پہ لیٹا تھا، پیر کیچی صورت بنا رکھے تھے اور غیر دلچسپی سے دیوار پہ نس اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ دی گھوسٹ اینڈ دی ڈارکنیس، جو وہ کتنی دفعہ ہی گزرے برسوں میں دیکھ چکا تھا، اسی قید خانے میں سخت کبیدہ خاطریں لگ رہی تھی۔ ٹی وی پہ صرف ڈی وی ڈی چلتی تھی، کوئی چینل نہیں آتا تھا۔ اکتا کر اس نے ٹی وی بند کیا۔ کمرے کی خاموشی عجیب لگنے لگی۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور سوچنے کی کوشش کی کہ وہ اتنا بے سکون کیوں ہے، مگر اگلے ہی لمحے چونکا۔ اسکرین میں سکون کب اور کس کو ملا تھا جو اسے ملے گا، بھلے وہ ٹی وی اسکرین ہو، کمپیوٹر اسکرین ہو یا موبائل اسکرین۔ اسکرین سستی، بے سکونی اور بیزاری عنایت کرتی ہے۔ اگر یہ اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ وہ اٹھا اور باتھ روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گیلے ہاتھ پیر اور چہرے کے ساتھ باہر نکلا اور اپنا قرآن لے کر اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھا۔
پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسکرین کی نماز اور قرآن کے ساتھ ہمیشہ ایک جنگ چھڑی رہتی ہے. جتنی زیادہ ہماری زندگیوں میں اسکرین آتی ہے اتنی ہماری نماز کم ہوتی ہے، اور جتنی نماز آتی ہے اتنی ہی اسکرین خود بخود جانے لگتی ہے. ہم بیک وقت دو دل نہیں رکھ سکتے، حیا سے عاری دل اور مومن کا دل، یہ ایک سینے میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. خیر، آج کون سی سورہ پڑھوں؟ اس نے صفحے پلٹتے سوچا. وہی بے ترتیب قرآن کی روٹین، وہ چند صورتیں آگے پیچھے سے پڑھتا تھا مگر تم کو صرف وہی قصہ سنایا جاتا ہے جو وہ چوٹیوں کی سورہ پڑھتا تھا. سو آج بھی اس نے نمل کھول کر تعوذ اور تسمیہ پڑھا. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. اس نے آیات دیکھی. ملکہ سبا کو سلیمان علیہ السلام کا خط مل چکا تھا اور اس کو پڑھنے کے بعد کا قصہ کچھ یوں تھا. وہ کہنے لگی، اسے سردارو، مجھے میرے کام میں مشورہ دو. تمہارے حاضر ہوتے ہوئے میں خود سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرنے والی. انہوں نے کہا، ہم قوت والے ہیں اور سخت زور والے ہیں اور معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تو دیکھ لو کہ تم کیا حکم دیتی ہو. سو کیا مطلب ہو ان آیات کا؟ سادی دانت سے نچلا لب دبائے سوچنے لگا. سلیمان علیہ السلام کے مکتوب کریم جس میں لکھا تھا کہ میرے پاس مطیع و فرمانبردار بن کر چلی آؤ. اس کے بعد ملکہ اپنے لیڈر سے مشورہ لیتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے. مشورے کے لیے یہاں پر افتونی کا لفظ استعمال ہے، یعنی مجھے فتویٰ دو. اللہ تعالیٰ آپ نے مشورے کا لفظ نہیں استعمال کیا. فتوے کا کیا؟ فتویٰ کہتے ہیں کسی مشکل مسئلے کے جواب کو. مجھے اس سے یہ سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ کے فتویٰ جواب ہوتا ہے جب مانگا جائے تب دیا جائے، یہ نہیں کہ جگہ جگہ اٹھتے بیٹھتے ہم ہر کسی پہ فتوے لگاتے جائیں. اور ملکہ کا قصہ ایک طرف، ہمارے ہاں ہر گلی کا مولوی، ہر یونیورسٹی اور اسلامک پروفیسر بھی فتوے لگا دیتا ہے، جبکہ اسلام میں ہر کوئی فتوے دینے کا اہل نہیں ہوتا. مفتی کا مقام حاصل کرنے کے لیے خاص تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا اور کمرے کا وحشت ناک سناٹا اب آہستہ آہستہ سکینیت بھری خاموشی میں بدل رہا تھا. ویسے انسان کا ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے. مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے. بہترین مشورہ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ بہترین مشورہ دیتا ہے اور بہترین فتویٰ دل کا فتویٰ ہوتا ہے، آخری فتویٰ. خیر، اس نے صفحے کو دیکھا. ملکہ نے مشورہ مانگا تو سرداران قوم نے اپنی طاقت بھی واضح کر دی اور آخری فیصلہ بھی ملکہ کے ہاتھ میں دے دیا. پھر آگے کیا ہوا؟ وہ پڑھنے لگا. وہ کہنے لگی کہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد کرتے ہیں اور وہاں کے رہنے والے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں. سعدی کو کچھ یاد آیا. اللہ تعالیٰ یہ آخری الفاظ اور وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں ان کے بارے میں دو آراء ہیں، ہے نا. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ ملکہ کا ہی قول ہے، مگر مجھے دوسری رائے زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے ملکہ کی بات پہ، کہ واقعی طاقت کے نشے میں گم لوگ دوسروں کی عزتوں کی پرواہ کہاں کرتے ہیں. کمرے کی وحشت کس حد تک کم ہو چلی تھی اس کا منتشر ذہن دھیرے دھیرے کئی دن بعد فوکس کر پا رہا تھا. وہ عربی میں اگلی آیت پڑھنے لگا. اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان سلیمان کی طرف ایک ہدیہ، پھر دیکھتی ہوں کہ ہمارے قاصد کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں. واہ ملکہ، مشورہ آپ نے ضرور مانگا سرداران قوم سے، لیکن آخر میں کی تو آپ نے اپنی ہی مرضی. وہ مصنوعی سا خفا ہوا. مجھے ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ ملکہ ایک تو اپنے لیڈرز کو چیک کر رہی تھی، دوسرا وہ جنگ کے بجائے امن کے پیغام کو جسٹیفائی بھی کر رہی تھی. چوٹیوں کی ملکہ کی طرح وہ بھی اپنی قوم کے لیے مخلص تھی اور سب کا سوچتی تھی. وہ قطعی فیصلہ کر سکتی تھی، مگر تھی وہ ایک عورت تھی. اس کو ایک فیصلہ لینے سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو اس فیصلے کی وضاحتیں اور صفائیاں دینا تھیں. وہ ملکہ ہو کر بھی چوٹی تھی، مگر وہ درست تھی. عورت اگر کبھی خاندان میں دب بھی جائے، جاریت کا جواب بھی صلح صفائی سے دے اور بظاہر چوٹیوں کی طرح اندھی اور خاموش زندگی بھی گزار رہی ہو، تو وہ بھی کوئی بری بات نہیں. بہت سے لوگوں کے سکون کے لیے اپنی انا کی قربانی دینا برا کیسے ہو سکتا ہے بھلا. سعدی نے سر جھٹکا اور توجہ اگلی آیت کی طرف مرکوز کی. تو جب وہ قاصد آئے سلمان کے پاس تحفے لے کر تو وہ کہنے لگے، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو جو اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تم کو عطا کر رکھا ہے، بلکہ اپنے تحفوں کے ساتھ تم خود ہی خوش ہوتے ہو. واپس جاؤ ان کے پاس، ورنہ البتہ ہم ضرور ان کے پاس ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی طاقت ان میں نہ ہوگی، اور ہم ان کو اس کی بستی سے ذلیل کر کے نکالیں گے اور وہ پست ہو کر رہیں گے. سبحان اللہ. سعدی نے گہری سانس لی. تحفے تحائف دینا پسندیدہ عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیا کرتے تھے، لیا بھی کرتے تھے، مگر سلیمان علیہ السلام نے کیوں یہ تحفہ قبول نہیں کیا؟ کیونکہ یہ رشوت تھی. رشوت اس شے کو کہا جاتا ہے جو جائز کو ناجائز یا ناجائز کو جائز بنانے کے لیے دی یا لی جائے.
ملکے کا تحفے بھیجنا اس امر کی نشاندہی تھا کہ وہ معاملہ خوش آمد سے رفع دفع کرنا چاہتی تھی، مگر سلیمان علیہ السلام ایسے پندوں میں نہیں آتے تھے۔ وہ رکا، مگر وہ کیوں نہیں آتے تھے ایسے پندوں میں؟ کیا اس لیے کہ وہ پیغمبر تھے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس نے آیت میں ہی جواب ڈھونڈا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی نعمتوں کے بارے میں اعتراف کیا کہ یہ مجھے عطا کی ہیں اللہ نے، اور یہاں ان کے لاؤ لشکر جنات پرواز کی سواریاں مراد نہیں تھیں، یہاں مراد ہے پیغمبری، کتاب کا علم، اللہ کا قرب۔ تو جو اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھتا ہو اس کا سر ان پھندوں میں نہیں پھنستا۔ ان کی یہ ساری شان، یہ انکار، یہ طریقہ، یہ ان کے حوصلوں کی وجہ سے تھا، اور اللہ یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہاں ذلیل کرنے اور پست کرنے سے مراد جنگ کی خوریزی ہے۔ سلیمان ملکہ کے پورے ملک کے عوام کی خاطر آخرت کی فکر میں رہے۔ اگر ملکہ اور سرداران قوم نے اسی طرح پورے ملک کو سورج کی پرستش پہ لگائے رکھا تو اس قوم کو درست راہ دکھانے کے لیے حکمران طبقے کو جنگ کے ذریعے ملک سے نکالنا بھی برا سودا نہ تھا۔ وہ آیات اتنی دلچسپی تھی کہ سعدی کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ اسے یہ سب یاد تھا کہ آگے کیا ہوگا، مگر قرآن ہر دفعہ انسان پہ نئے طریقے سے اترتا ہے۔ اب سلیمان کے دربار کا منظر بتایا جا رہا تھا۔ سلیمان نے کہا، اے سردارو، کون ہے تم میں سے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے قبل اس ملکہ کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے؟ وہ لہجے بھر کو ٹھہرا اور مسکرایا۔ ملکہ نے بھی کہا، یا ایھا الملو، اے سردارو۔ سلیمان نے بھی کہا، یا ایھا الملو، اے سردارو۔ ملکہ نے بھی کہا، ان کی قوت چیک کی، سلیمان نے بھی ان کی طاقت جاننی چاہی، مگر دونوں کا انداز مختلف تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے مشورہ نہیں مانگا، رائے نہیں مانگی، صرف جواب مانگا، کیونکہ جو وہ کرنے جا رہے تھے وہ نبوت کا معجزہ تھا، اور کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کو دوسروں کی آرا کے اثر سے نکل کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ سلیمان نے بھی اپنی مرضی کی، ملکہ نے بھی اپنی مرضی کی، مگر مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ چونکہ وہ ایک عورت تھی اس لیے اس کو صفائی اور وضاحتیں دینا پڑ رہی تھی۔ پھر اگلے الفاظ پہ نظر دوڑائی، کہا، جنات میں سے ایک عفریت دیو نے میں اس تخت کو لاؤں گا تیرے پاس تیرے اس جگہ سے اٹھنے سے قبل، اور بے شک میں اس پہ قوی اور امین ہوں۔ کس جگہ سے اٹھنے سے قبل؟ سعدی نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنا چاہا، کیونکہ وہ عربی کا قرآن تھا، تفسیر لکھی ہوئی نہ تھی، اور 2 دن سے اسکرین دیکھ دیکھ کر فوکس کم ہوتا جا رہا تھا۔ صبح دقت یاد آیا، سلیمان علیہ السلام کا دربار صبح سے نصف النہار تک لگا کرتا تھا، جن کا مطلب تھا کہ دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ فلسطین جہاں سلیمان علیہ السلام تھے سے قوم سبا کے ملک کا فاصلہ ہزاروں میل پہ محیط تھا۔ وہ اس کو چند گھنٹے میں عبور کر سکتا تھا، مگر بیچارے کو بھی اس حدود کی طرح اپنی امانت کی صفائی دینی پڑ رہی تھی کہ میں اس تخت کے ہیرے موتیوں سے چراؤں گا نہیں کچھ۔ سلیمان علیہ السلام کا کتنا روب تھا اپنی رویت پر۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے تھے کہ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، مگر اپنے بڑوں کی ساری باتیں ہمیں عین موقع پہ کیوں بھول جاتی ہیں۔ گردن جھکائے رکھنے سے اس کی گردن دکھنے لگی تھی، مگر یہ طے تھا کہ پڑھتے وقت کو آگے پیچھے کا ہوش نہیں ہو سکتا تھا۔ کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں لاؤں گا اس تخت کو تیرے پاس تیرے پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ سعدی کو محسوس ہوا اس کے بازوؤں کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ پھر جب دیکھا سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہوں تو یقیناً وہ شکر کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے، اور جو کفر یعنی کفران نعمت یا ناشکری کرتا ہے تو میرا رب تو بہت بے نیاز، بہت عزت والا ہے۔ سعدی نے ہلکی سی جھرجھری لی، ہونٹ سکیڑ کر سانس خارج کی۔ یہ شخص کون تھا اور اس کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا؟ آپ نے ہمیں یہ سب نہیں بتایا۔ اللہ باز کہتے ہیں کہ یہ خود سلیمان ہی تھے، مگر یہ قول کمزور ہے۔ زیادہ بہتر وہ رائے ہے کہ یہ ایک انسان تھا، اسرائیلیت اس کا نام آصف بتاتی ہے۔ اس کے پاس کسی خاص کتاب کا علم تھا جو جادو نہیں تھا، اور وہ پلک جھپکتے میں تخت کو سلیمان کے پاس لے آیا تھا۔ لوگوں کو عموماً یہ آیت بہت ہی فیسینیٹ کرتی ہے، مجھے اس سے اگلے الفاظ زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں۔ پلک جھپکتے میں ہزاروں میل کا فاصلہ عبور کر کے تخت آ جاتا ہے سلیمان کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہمارے پاس جب پلک جھپکتے میں ہزاروں میل سے دور سے کوئی ای میل، کوئی فیکس، کوئی ویڈیو کال آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنس کا فضل ہے، اسکائپ کا فضل ہے، وائی فائی کا فضل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سلیمان نے اس ذی علم شخص کی تعریف نہیں کی ہوگی، یعنی یقیناً کی ہوگی، مگر پہلی تعریف اللہ کی بیان کی۔ یہ سب سائنس کے کرشمے ہیں، اسکائپ، وائی فائی، یہ سب، لیکن ہم پہلی تعریف اللہ کی بیان نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں نعمتوں سے اس لیے نہیں نوازتا کہ ہم بہت
نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اگر کوئی ناشکری کرے اور اللہ آپ نے ناشکری کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا تو اللہ ان ناشکروں سے بے نیاز ہے، ان کی تعریف کے بغیر بھی اتنا ہی باعزت ہے۔ وہ عموماً اتنی زیادہ آیات پہ اکٹھے غور و فکر نہیں کیا کرتا تھا، مگر فی الحال اس قصے کو بیچ میں ادھورا چھوڑنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وقت کمرے میں چھائی ٹی وی کی نحوست، قید کا احساس سب ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ سلیمان نے فرمایا، بدل ڈالو اس کے لیے اس کا تخت، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملکہ ہدایت پاتی ہے یا بے ہدایت لوگوں میں سے ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ آ گئی، اس سے پوچھا گیا، کیا اسی طرح ہے تیرا تخت؟ بولا، گویا کہ یہ وہی ہے اور ہم دیے گئے علم اس سے پہلے ہی اور ہم تھے اطاعت گزار۔ ان الفاظ میں کتنی وسعت ہے نا اللہ! ان کے بارے میں بھی دو آرا ہے، ایک یہ کہ یہ پوری سطر ملکہ کا کلام ہے، دوسری یہ کہ ملکہ نے صرف تذبذب، صرف اتنا کہا گویا کہ یہ وہی ہے، صرف پہچانا بھی نہیں، صاف انکار بھی نہیں کیا۔ اور آگے کے الفاظ سلیمان کے ہیں۔ یہ مجھے زیادہ بہتر رائے لگتی ہے، کاش قرآن پڑھنے والوں کو بھی اتنی ہی وسعت آ جائے جتنی قرآن کی آیات میں ہے۔ اس نے توجہ اگلے الفاظ کی طرف مبذول کی جہاں اللہ فرما رہا ہے، اور روکا تھا اس ملکہ کو اس سورج نے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا، بے شک وہ کافروں میں سے تھی۔ روکا تھا، وہ ایک دم چونکا۔ اللہ کی عبادت کرنے سے آپ کو کیا چیز روکتی ہے؟ فجر پہ آپ کی آنکھوں پہ کیا چیز بوجھ ڈالتی ہے اور اٹھنے نہیں دیتی؟ صرف نیند میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی آپ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں عاجزی و انکساری سے کسی کے سامنے جھک جانے کو۔ مجھے یاد آ رہا ہے اللہ آپ نے ایک جگہ قرآن میں بتوں کی عبادت کرنے والوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کیوں ہو تم ان کے آگے جم کر بیٹھنے والے؟ تو جس بری چیز کے آگے ہم جم کر بیٹھتے ہیں، مبہوت مسحور سے، وہ ہمارے معبود ہوتے ہیں۔ پلٹ کر ایک خفا نگاہ ٹی وی کی تاریک اسکرین پر ڈالی، اور جتنی زیادہ ان معبودوں کی مداخلت زندگی میں بڑھے گی اتنی نماز کم ہوگی، یہ تو طے ہے۔ پھر اس نے دھیان آج کے سبق کی آخری آیت پہ لگایا۔ کہا گیا، ملکہ سے داخل ہو جا محل میں جو شیشوں کا بنا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا اس شیشے کے فرش کو، سمجھی اس کو حوض اور پنڈلیوں سے لباس کو اوپر اٹھا لیا۔ تو فرمایا سلیمان نے، بے شک وہ ایک محل ہے چکنا شیشے کا بنا۔ تو کہنے لگی، اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور میں اسلام لاتی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ شیشے کا محل؟ سعدی نے ٹھنڈی سانس بھرتے مقدس کتاب بند کی۔ کہتے ہیں اس محل کا کرسٹل کلیئر گلاس فلور تھا اور اس کے نیچے پانی بہتا تھا۔ ملکہ جو پہلے ہی اتنی متاثر ہو چکی تھی، اس اعجاز کو دیکھ کر تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئی کہ سلیمان اللہ کے رسول ہے اور جس شے پہ وہ ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اس کی ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت غلط تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ اس آیت سے ہمیشہ ایک بات محسوس کی ہے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے صرف تقریر نہیں کرنی ہوتی، دوسروں کو متاثر بھی کرنا ہوتا ہے۔ سلیمان نے پرندے کے ذریعے تخت کو لے آنے اور ممرد شیشے کے محل سے ملکہ کو متاثر کیا، کیونکہ سلیمان کا معجزہ جنات، چرند پرند اور ایسی مخلوقات اور علوم کا مسخر کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے معجزے سے ملکہ کو متاثر کیا۔ خط، تخت اور شیشے کے محل۔ یہ قصہ پڑھ کر میرے جیسا عام انسان تھوڑا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ بھئی ہمارے پاس تو نہیں ہے شیشے کے محل اور جنات کے لشکر، اڑنے والے تخت، دربار اور بادشاہی، مگر ہمارا معجزہ یہ شان و شوکت ہے بھی نہیں۔ ہماری امت کا معجزہ قرآن، اور ہمیں قرآن سے لوگوں کو متاثر اور محصور کرنا ہوگا، کبھی قرآن سنا کر اور کبھی خود چلتا پھرتا قرآن بن کر۔ ہماری تبلیغ دھیان سے سنی جائے گی۔ چہروں کو ہاتھوں میں گرا کر وہ اب دعا مانگنے لگا۔ چونکہ تلاوت ختم ہو چکی تھی تو کمرے کی وحشت ویسی ہی محسوس ہونے لگی تھی، گویا کہ وہ پہلے سے بہت کم تھی، مگر وہ وہاں موجود تھی۔ یہ چیزیں تیزی سے ختم نہیں ہوا کرتی۔ سعدی نے نوٹ بک اٹھائی اور اس پہ وہی الفاظ لکھے جو فارس نے لکھے تھے۔ آمین۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے ملک کے لوگوں کی دنیا و آخرت بچائی اپنی نعمت استعمال کر کے۔ اس کو اپنی جان بچانی تھی اپنا ٹیلنٹ استعمال کر کے۔ اور وہ سرخ اسکارف والی لڑکی ٹھیک کہتی تھی، اس کو صرف ایک چیز یہاں سے نکال سکتی ہے، اس کی زبان۔ ایک عزم کے ساتھ اس نے ان حروف پہ کانٹا لگایا، مگر یہ صرف کانٹا نہیں تھا، یہ سلیب تھی۔ یہ اداسیوں کے موسم یوں ہی رائے گا نہ جائیں، کسی یاد کو پکارو، کسی درد کو جگاؤ۔ سرما دھیرے دھیرے شہر کو لپیٹ میں لے رہا تھا۔ انیکسی میں عجیب ہو کا عالم تھا۔ اسامہ ٹی وی سے بیزار کونے میں اسکول کا کام لیے بیٹھا تھا۔
ابا کمرے میں لیٹے تھے. ندرت نے ریسٹورینٹ جانا چھوڑ رکھا تھا. وہیں کچن کی گول میز پہ بے خیال کھوئی کھوئی سی بیٹھی رہتی تھیں. روز زمر سے کہتی ان کو فارغ سے ملنا ہے مگر خود ہی ارادہ بدل دیتی. ان کی نمازیں لمبی ہو گئی تھی, باتیں گھٹ گئی تھی, سب کمروں کی ترتیب بھی بدل گئی تھی. صداقت ابا کے ساتھ سوتا تھا, سیم اوپر ندرت کے ساتھ اور اونین زمر کے ساتھ. کون کس سے خوفزدہ تھا یا کون کس کا خیال رکھنا چاہ رہا تھا, یہ سوچنے کے دن نہیں رہے تھے. ہنا اس وقت نیچے بیسمنٹ میں تھی. اوپر زمر کے کمرے کی بتی مدم تھی اور اندر وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے نمازیں پڑھ رہی تھی. سلام پھیر کر اس نے خالی نظروں سے ویران کمرے کو دیکھا, خالی صوفے کو دیکھا, اس کی انچوئی الماری کو دیکھا. وہ ہوتا تو اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا تھا, وہ نہیں تھا تو ہر شے گواہی دے رہی تھی کہ وہ نہیں ہے. کیسے اس کے خاندان نے 4 سال گزارے ہوں گے اس کے بغیر. زمر کا چہرہ جھک گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے ہاتھ پیالہ صورت اٹھائے. میں نے بہت غلط کیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ, وہ بے گناہ تھا مگر میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا. میں نے اس کو اس جہنم سے نہیں نکالا. میں کیسے اس گلٹ سے نکلوں؟ وہ اچھا انسان ہے مگر مجھے اس سے کوئی محبت کوئی نفرت کچھ بھی نہیں. آپ جانتے ہیں دل میں اب بھی اسے پسند نہیں کرتی مگر مجھے اس سے ہمدردی ہے. پلیز میری مدد کریں, کوئی راستہ نکالیں, مجھ سے بات کریں. آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گر رہے تھے. دل بھی دکھی تھا. تبھی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی اور وہ اپنے خاندان کے ہر بندے کی مختلف چاپ پہچانتی تھی. فوراً آنکھیں رگڑ دی. دروازہ کھلا اور حنین اندر داخل ہوتی دکھائی دی. پھر بیڈ پہ گرنے کے انداز سے لیٹ گئی. دفتن گردن اونچی کر کے اسے دیکھا. وہ جائے نماز طے کر کے کھڑی ہو رہی تھی. میں کتنی دیر پہلے آئی تھی, آپ تب بھی نماز پڑھ رہی تھی, اتنا وقت تو لگ ہی جاتا ہے, وہ رسان سے کہتی. میز پہ جائے نماز رکھتی, دوپٹے کو کھولنے لگی. ہونا کہنی کے بل اونچی ہوئی اور ہتھیلی تلے گال رکھ کر اسے دیکھا. آپ اتنی لمبی نماز میں کیا پڑھتی ہیں؟ ساری مسنون دعائیں. وہ رخ موڑے کھڑی, اب دوپٹے سے بال آزاد کر رہی تھی. کون سی ساری دعائیں؟ میں تو سبحانک اللہ ہما پڑھتی ہوں, پھر سورہ فاتحہ, پھر قل ہو اللہ, پھر رکوع سجدہ اتحیات درود رب اجعلنی اور پھر سلام. چٹکی میں ہونا کی نماز ختم ہو گئی. تمہارے اسٹیپ کی صرف ایک دعا پڑھتی ہو. وہ کبھی تک موڑے وہ بال برش کرنے لگی. ہاں تو ہر اسٹیپ کی ایک ہی دعا ہوتی ہے, ہمیں مولوی صاحب نے ایسی سکھائی تھی بچپن میں. زمر کس کی طرف گھومی, آنکھوں کو گلابی پن اب کم تھا. اور مولوی صاحب نے کہاں سے سیکھی تھی نماز؟ آپ مولوی صاحب سے سوری مطلب حدیث کی کتابوں سے گڑبڑا کر تسیکی. ہم سب کو نماز سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. انہوں نے ہر اسٹیپ کی کئی دعائیں سکھائی تھی. یہ بھی فرمایا تھا کہ جو 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ سجدے میں پڑھتا ہے تو اس کا سجدہ تو ہوتا ہے مگر وہ ادنا درجے کا ہوتا ہے. کیا مطلب ہم سبحان رب الاعلیٰ نہ پڑھا کریں؟ اف, میں نے یہ کب کہا کہ نہ پڑھا کریں, یہ تو لازمی ہے پڑھنا, مگر رکوع و سجود کو اعلیٰ یعنی بہترین بنانے کے لیے دوسری دعائیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں. نماز ان کے بغیر بھی ہو جاتی ہے مگر ان کے ساتھ زیادہ اچھی ہوتی ہے. دوسری دعائیں وہ اٹھ کر بیٹھ گئے ایک دم پریشان. ہاں بھائی بھی شاید پڑھتا تھا مگر مولوی صاحبان کیوں پوری نماز نہیں سکھاتے؟ کیونکہ وہ ایک اچھے 6 سال کے بچے کو ایک دم بوجھل نہیں کرنا چاہتے اور یہ گمان کرتے ہیں کہ بڑا ہو کر خود ہی سیکھ لے گا. یہ ساری دعائیں احادیث کی صحیح کتب میں درج ہیں جن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں, مگر بڑے ہو کر کوئی نہیں سیکھتا کیونکہ 90% مسلمان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ نماز کی اور بھی دعائیں ہیں, یا یہ کہ قل ہو اللہ کی جگہ قرآن کی دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. وہ وہیں ڈریسر کے اسٹول پہ بیٹھی بال برش کرتے کرتے کہہ رہی تھی. انہیں الجھ گئی. تو وہ جو ہم سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے وہ اس لیے کہ وہ ان میں تمام دعائیں پڑھتے تھے. بالکل, میں سمجھی الفاظ لٹکا لٹکا کر پڑھتے ہوں گے. سوری, ذرا شرمندہ ہوئی. اچھا مجھے بتائیں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں؟ ہے نا. مہنہ کی طرف گھومتے اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی. تم ایک باشعور پڑھی لکھی لڑکی ہو, تمہیں نصیحت کرنا میرا کام ہے, تمہیں منہ میں نوالے دینا میرا کام نہیں ہے. میں ناصح ہوں, استاد نہیں. تم اگر ناولز پڑھ سکتی ہو, کمپیوٹر استعمال کر سکتی ہو, تو تم احادیث کی کتابیں بھی خود کھول کر ساری دعائیں یاد کر سکتی ہو. تمہیں اپنی نماز کو اعلیٰ بنانے کے لیے خود محنت کرنی ہوگی. اچھا, اس کا چہرہ اتر گیا ہے. 1-2 دعائیں بتا دیتی تو کیا ہوتا. اور تم بالکل بھی نماز نہیں پڑھتی ہو نا, اس نے نرمی سے کہا تھا. ہنین لب کاٹتے بستر پہ لکیریں کھینچنے لگی. دیکھیں میں فجر پہ نہیں ہو پاتی, فجر نہ پڑھوں تو باقی پڑھنے کا کیا فائدہ. فائدے نقصان کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی, ایکسرسائز اور صحت کے لیے بھی نہیں پڑھی جاتی. نماز اللہ کو خود سے راضی رکھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. دیکھو حجاب کرنا یا نہ کرنا ایک اچھی مسلمان اور ایک کم اچھی مسلمان لڑکی میں فرق کرتا ہے. سچ اور جھوٹ مومن اور منافق میں فرق کرتا ہے, مگر نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہوتا. یار اب ایک دم سے مجھے کافر تو نہ بنائیں. سوری ہونا, مگر یہ بات بھی نہیں کہہ رہی میں, یہ حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے. نماز کے بغیر آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ مگر زمر مجھ سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا. آپ کو لگتا ہے میں کوشش نہیں کرتی ہوں. الارم بجتا ہے, امی بھائی سب اٹھاتے ہیں, میں نہیں اٹھ سکتی. وہ روحان سی ہو گئی. الارم کلاک
बाथ रूम में रखकर सोया करो, उठ जाओगी। एक वक्त के लिए इतनी नसीहत काफ़ी थी। वो बाल लपेटे उठी। अब बताओ, जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो कर लोगी? अच्छा, अब यूं दिल महसूस करना बैठो। तुम्हें तो इतनी सारी कुरानी सूरतें हिफ्ज़ हैं, जब तक नमाज की दुआएं नहीं मिलती इन्हीं को सूरह इखलास की जगह पढ़ लिया करो। याद तो है ना वो चौकी? जी याद है। जल्दी से निगाहें झुकाईं और टैबलेट सामने कर लिया। एक हाफिज़ कुरान के लिए किसी दूसरे को ये बताना या समझाना कि वो कुरान भूल चुका है बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ दे था। खुद को सुनते हैं इस तरह जैसे वक्त की आखिरी सदा हैं हम। इस रात सादी अपने कमरे में आंखों पे बाजू रखे लेटा नींद में था जब एकदम इसके वजूद में बेचैनी सी फैली। वो झटके से उठ बैठा, चेहरे पे हाथ फेरा। उफ, दी गोस्ट एंड दी डार्कनेस। इतनी दफा देखने के बाद इस ख्वाब में भी जंगलों और शेरों वाले ख्वाब आ रहे थे। वो फिल्म का मंजर मुसलसल पूरी रात ख्वाब में देखता रहा था। क्या जिंदगी में ये गारतगर कम थे जो अब ख्वाब में भी इन्हीं को देखना होगा? वो दाएं जानिब करवट लेते गाल तले दोनों हाथ रखे इसी फिल्म की कहानी सोचने लगा। वो नेशनल ज्योग्राफिक टाइप के चैनल नहीं देखता था। इसका ख्याल था कि वो इंसानों के मसाइल ज़्यादा तवज्जो तलब हैं। मिसेस कारदार देखती थी ऐसे शोज, अक्सर इसको बताया करती। वो सोने की कोशिश करते हुए आंखें मूंदे घूम फिर कर इसी नेच पे सोचने लगा। जवाहरात, वो मादा गर की कहानी। और अगली मुलाकात में इसकी इतनी बेइज्जती करना। वो मैरी से बात कर रहा था, उनको अच्छा नहीं लगा था। इसका जहन नींद में डूब रहा था। मैरी के अल्फाज की बाज़गश्त हर सू सुनाई दे रही थी। वो मुझसे खाइफ रहती थी सादी, जैसे उनको मुझसे कोई डर हो। इनकी अमर पर ने मुझे नौकरी से निकलवाया। आखिरी दफ़ा मैंने उनको देखा था और औरंगजेब के बाथरूम के पिछले दरवाजे से निकलते। पिछले दरवाजे, बैक डोर, पिछला दरवाज़ा। वो एकदम बिजली की तेजी से उठ बैठा। इसका सांस तेज तेज चल रहा था और चेहरे पर पसीना था। घबराकर वो बिस्तर से उतरा और सारी बत्तियां जला दी। पेशानी पे हाथ फेरा, जिस्म कांप रहा था। फिर जल्दी से दरवाजा खटखटाया। चुस्त गार्ड ने फौरन खोला। मैरी को बुलाओ, वो ठीक नहीं लग रहा था। गार्ड ने आवाज दी। मैरी नींद से भरी आंखों में भागती आई। क्या हुआ? परेशान हो गई थी। सादी ने उसे अंदर आने दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। इस कमरे में कोई सुनने का आलाकार, कोई रिकॉर्ड तो नहीं है ना? नहीं, ये लोग इतने फारिग नहीं कि तुम्हारी बातें सुने। क्या हुआ है? तुमने मिसेस कारदार और औरंगजेब कारदार के बाथरूम से निकलते देखा था ना? वो सांस रोके उसको देखता पूछ रहा था। मैरी के चेहरे का रंग बदला। आहिस्ता से सोए बैठी। हाँ, वो तेजी से इसके सामने पंजों के बल बैठा। अगर मिसेस कारदार के वहां से निकलते वक्त औरंगजेब जिंदा थे तो उन्होंने वो दरवाजा जरूर लॉक किया होगा। मैंने सुना था हाशिम ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर मुर्दा बाप को वहां से निकाला था। याद करो मैरी, याद करो। दरवाजा तोड़ने से पहले पिछला दरवाजा चेक किया था किसी ने? वो लॉक था। मेरी ख्वाब की कैसी कैफियत में बोली थी। किसने चेक किया था? तुमने। मैं करने लगी थी मगर मिसेस कारदार ने मुझे नौशरवा को बुलाने भेजा, उन्होंने ही चेक किया था। सादी ने थकी थकी सांस अंदर खींची। और जब दरवाजा टूटा तो मैंने देखा पिछले दरवाजे की कुंडी खुली थी। सादी, मैं फिलिपिनो मेड हूँ। मैं घर के चप्पे चप्पे पे नजर रखती हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कुंडी खुली थी, मगर जब मैं डॉक्टर को कॉल करके आई तो कुंडी बंद थी। वो अब भी गोया नींद में बोल रही थी। और तुम्हें डॉक्टर कॉल करने मिसेस कारदार ने भेजा होगा। मैरी ने इस बात में सर लाया। सादी उठा और स्टडी टेबल की कुर्सी खींच कर बैठा। वो गहरी सोच में गुम लगता था। मैरी जैसे नींद से जागी। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ सादी? उसने होठों पे उंगली रखी। दीवारों के कान होते हैं मैरी, और ये बात किसी और को नहीं मालूम होनी चाहिए। फिर उंगलियां बालों में फंसाते सर नीचे गिरा लिया। मैरी अब भी बेयकीन थी मगर वो हैरान थी। मैं पिछले 1.5-2 साल से ये सोचती आई हूँ सादी, मगर मैं इतना बड़ा नतीजा निकालने से डरती थी। इसने जर्जरी ली। तुम यहाँ से निकलना चाहती हो मैरी? इसने एकदम सर उठाकर पूछा तो मैरी को इसकी आंखों में चमक दिखाई दी। मुझे सिर्फ अपनी मुलाजमत वापस चाहिए। ठीक है, हम इस मालूमात को इस्तेमाल करेंगे। छोड़ो इस सब को सादी, भूल जाओ। वो खाइफ हुई। सादी जख्मी सा मुस्कुराया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैदियों ने अपने अपने ख्वाबों की ताबीर सुनी तो फौरन बोले कि हम तो मजाक कर रहे थे और अपने ख्वाब से मुकर गए। मगर यूसुफ ने कहा जब दुरुस्त ताबीर बयान कर दी जाए तो वो बात जरूर होगी। मैं यूसुफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक कैदी हूँ और कैद खाने के ख्वाब खतरनाक होते हैं। मेरी तय है कि हम में से एक सूली चढ़ेगा और दूसरा अपने पुराने मकाम पर वापस जाएगा। तुम खतरा मोल लेने को तैयार हो मैरी? मैरी ने तजव्वुज से इस बात में सर हिलाया। सादी ने सर फिर से हाथों में गिरा लिया। नींद जाने कितने दिन के लिए उड़ चुकी थी, इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। वो 2 साल क्यों ना समझ सका। इन्हीं खुशगमानियों में कहीं जा से भी ना जाऊं। वो जो चारागर नहीं है, इसे जख्म क्यों दिखाऊं। सरमा की इससे पहर मुलाकाती कमरे में वो जैसे ही दाखिल हुआ निगाह सामने बैठी। सारा और अमल पे पड़ी। फारिस की आंखों में तफक्कुर उभरा। जुमर का एक और एहसान के सिपाहियों ने अकेला छोड़ दिया था। सारा ने चेहरा उठाकर उसे देखा।
सफेद दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा जर्द सा लगता था। सर के खम से सलाम किया। अमल भागती हुई आ गई और इससे लिपट गई। उमर इसने झुककर उसे गले लगा लिया, फिर साथ लिए सामने आ बैठा और वो खुश नहीं लग रहा था। आपको इधर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें लगता है मैं आना चाहती थी? सारा की आंखों में शिकवा उभरा। अमल पागल हो रही थी तुम्हारे लिए। ये पहली दफा नहीं है जब तुम इसे छोड़कर गए हो। ना गिला ना शिकवा, बस वो दुखी थी। फारिस के चेहरे का तनाव कदरे कम हुआ। गर्दन झुकाकर देखा, वो बालों की ऊंची कोनी बांधे थोड़े सीने से लगाए, इसके हाथ के जख्म के निशान पे उंगली फिर रही थी। आप कैसी हैं? निगाहें उठाकर संजीदगी मगर नरमी से सारा को मुखातिब किया। तुम जेल में हो, हम सब कैसे हो सकते हैं? तुम बाहर थे तो एक सुकून था, पता नहीं किस चीज का, मगर सुकून था। अब नहीं रहा। मैं कुछ दिन में बाहर आ जाऊंगा, आप परेशान मत हो। मैं गुस्सा हूँ, मैं खफा हूँ तुम पे फारिस। वो बेबस सी उसको देखकर कह रही थी, जिसकी शेव जरा बड़ी थी और होठों पे कट का निशान था, मगर आंखों में वही सपाटपन था। क्यों बार बार मुसीबत में फंस जाते हो? हमें कब यकीन होगा कि तुम्हें अब हमें छोड़कर नहीं जाओगे? वो हल्का सा मुस्कुराया। सब ठीक हो जाएगा सारा, पता नहीं सब ठीक कब होगा। जो शादी के साथ हुआ, जिस तरह इन लोगों ने उसे गोलियां मारी, फिर इसको जानवरों की तरह पीटा। सारा की आंखें बोलते बोलते गुलाबी हुई। फिर इसको अगवा करके ले गए। ये सब पता नहीं अब किस किस के साथ दोहराया जाएगा। फिर सर झटकते हुए पैकेट अमल की तरफ बढ़ाया। अमल दो चाचू को, और वो जो सारा की बात पे एकदम से उसे देखने लगा था, जरा चौंका। अमल ने फौरन पैकेट थामा और उसको थमाया। ये पापा का स्वेटर है। मामा ने कहा सर्दी बढ़ गई है बारिशों के बाद से, तो आपको चाहिए होगा। वो शर्मा कर कह रही थी। फारिस ने एक नजर हाथ से बने पूरे स्वेटर को देखा, फिर इसके सर के बाल होले से दबके बोला, कुछ नहीं, इतना अपना ख्याल रखना फारिस। अब वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। फारिस भी खड़ा हो गया। अजीब बात है सारा, शादी के बारे में सोशल मीडिया, पुलिस रिपोर्टर ने सब कहा कि इसे पहले मारा पीटा गया, गोली बाद में मारी गई, क्योंकि गोलियां अमूमन आखिर में ही मारी जाती हैं। मगर इसके डॉक्टर ने एक दिन यूं ही मुझे बताया कि ऐसा लगता है जैसे इसे पहले गोलियां मारी गई थी फिर मारपीट की गई। इसमें अजीब क्या है? वो वाकई नहीं समझ सकी थी। फारिस की आंखों का रंग देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। सिर्फ यही कि आपको भी दुरुस्त तरतीब मालूम है। सारा का सांस एकदम थम गया। नहीं, मैं तो बिना सोचे समझे बोल रही थी। अब तो अपनी बातें खुद भी नहीं याद रहती। बदिक्कत मुस्कुराई। ऑफ कोर्स, मैं तो यूं ही कह रहा था। फारिस ने सर को खम देकर एहतरामन से इसके लिए रास्ता छोड़ दिया। सारा जाने के तकरीबन आधे घंटे बाद वो जुमर के साथ इसी कमरे में बैठा था। सारा के बरक्स वो जो स्मॉल की आदि थी, सामने बैठी संजीदगी से नोट पैड पे कलम घसीटती से कल लाए अमल लिखकर बता रही थी। दीवारों के कान का क्या खबर। साथ ही बार बार शीशे की छोटी बोतल से पानी का घूंट भी भरती और रख देती। चूंकि बदकिस्मती से मैं तुम्हारी वकील हूँ, इसलिए अपने और कमरुद्दीन साहब के ताल्लुकात की तफसील बताओ मुझे याद नहीं। वो बेजारी से सर झटक दूसरी तरफ देखने लगा। फारिस, ऐसे नहीं चलेगा। मैं तुम्हारा केस कैसे लड़ूंगी जब तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं? तो मत लड़े। मैं नहीं कह रहा लड़ने को। इसने संजीदगी से उसे देखते शाने उचकाए। जुमर ने बमुश्किल जब्त किया। मेरी भी मजबूरी है फारिस गाजी, क्योंकि मैं नहीं भूली कि हम एक टीम है, इसलिए मुझे कुछ तो बताओ ताकि मैं ट्रायल की तैयारी कर सकूं। वो टेक लगाए टांग पे टांग तमाशे से देखता रहा। मुझे याद नहीं। फिर सड़ो हवालात में वो खोल कर उठी, शीशे की बोतल और फाइल्स उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे इस मुल्क में वाकई कानून नाम की कोई चीज है। वो सटक कर बड़बड़ाया था। जुमर दरवाजे पे रुकी, मुड़ी नहीं। क्या कहा तुमने? जाए जुमर बीबी, मेरे पास आपसे बहस करने का वक्त नहीं है। इसने नाक से मक्खी उड़ाई। जुमर 2 कदम आगे आई, फाइल्स मेज पे धरी और घबराई। मैंने पूछा क्या कहा तुमने? मैंने कहा जैसे इस मुल्क में वाकई कानून नाम की कोई चीज है। जुमर के कान सुर्ख पड़े, चेहरा देखने लगा। खाली बोतल वाला हाथ मेज पे रखकर आगे कुछ की। कैसे कह सकते हो कि तुम इस मुल्क में कानून नहीं है? इस मुल्क में कोई कानून पे चलने वाला नहीं है। अगर इस मुल्क में कोई ईमानदार ना होता तो तुम्हारे भाई कैसे ईमानदार था? ये मुल्क जिंदा कैसे है अगर इसमें कानून ना हो? और प्लीज मत शुरू करें मेरे सामने अपने ट्रायल का जिक्र। हाँ ठीक है, नहीं हुआ तुम्हारा अफेयर ट्रायल। ठीक है, तुम्हारा नहीं हुआ फेयर ट्रायल। तुम बरी भी ब्लैकमेलिंग के जरिए हुए थे। तुम्हें इंसाफ नहीं मिला अदालत से, लेकिन अपने दिमाग से दिमाग में बात बिठा लो फारिस गाजी के इस मुल्क बल्कि दुनिया के हर मुल्क की अदालतें इंसाफ की अदालतें नहीं होती, वो कानून की अदालतें होती हैं। अगर इस मुल्क में कानून ना होता तो मुजरिमों को मुल्क से रातों रात भागना ना पड़ता, लोग गवाहों को ना खरीदते, पासपोर्ट पे बैकडेट में एग्जैक्ट स्टैंप ना लगाते। अगर इस मुल्क में कानून ना होता तो मुजरिम धड़ल्ले से जुर्म करके अदालत में तस्लीम भी कर लेते, मगर कोई नहीं तस्लीम करता अदालत में, क्योंकि इसे पता है अगर इसे तस्लीम कर ले तो फैसला कानून के मुताबिक होगा। इसी मुल्क में अदालत ने कई दफा हर खतरे और धमकी से बेखौफ होकर बड़े बड़े नडर फैसले भी किए हैं। इसी मुल्क में बड़े बड़े लोगों को इन छोटे छोटे जजेस ने जेल भी भेजा है। अगर इस मुल्क में कानून ना होता तो कोई एक शख्स भी रात को सो ना सकता, मगर हम सब सोते हैं क्योंकि सबको मालूम है कि अभी इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है यहाँ पे मची हुई। कानून कमजोर है, बेबस है, मगर वो है तभी तो इससे गिला है। इस मुल्क में फारिस गाजी कानून है।
और चाहे तुम इसे मानो या ना मानो, वो कानून मुझसे, तुमसे, हम सबसे ऊपर है। इसलिए मेरे सामने ये कहने की हिम्मत ना करना कि इस मुल्क में कानून नहीं है। सुना तुमने। बेरब सांसों के दरमियान गुस्से और बरहमी से गर्राते वो कह रही थी और खामोशी से उसे देखता सुन रहा था जब जोर का छनाका हुआ। जुमर ने जो कांच की नाजुक बोतल बेहद सख्ती से बीच रखती वो इसके हाथों में टूट गई थी। आह! वो एकदम पीछे को हटी, छन छन टुकड़े नीचे गिरे। वो तेजी से इसकी तरफ लपका और उसका हाथ पकड़ा। कांच अंदर भी लगा था और खून भी भल भल गिर रहा था। तेज तेज सांस लेते जुमर ने नारेजे से हाथ निकालने की कोशिश की, मगर इसने दूसरे से इसकी कलाई भी पकड़ ली। फिर एक खफा नजर जुमर के दहकते गुलाबी चेहरे पर डालकर आहिस्ता से कांच निकालने लगा। दर्द की शिद्दत से इसने आंखें बंद कर ली, फिर फौरन खोल ली कि इनमें पानी दराया था। यही चाहते थे ना तुम कि मैं तुम्हारे सामने टूटूं, रोऊं? आंसू अंदर उतारती वो इस बेरहमी से बोली तो आवाज भीगी हुई थी। फारिस ने कांच निकालते चौंक कर उसे देखा और जैसे कुछ कहने लगा था, जैसे इनकार करने लगा था, मगर फिर खामोशी से सर झुकाए कांच निकाला। खून एकदम तेजी से बहने लगा था। हथेली के एनविस में कट लगा था। इसने इधर उधर किस चीज की तलाश में देखा, मगर फिर कुछ न था तो एकदम हाथ से इसकी कलाई पकड़े, दूसरा हाथ हथेली पे रखकर दबाया। अपने हाथ भी खून आलूद होने लगे। चंद बूंदे नीचे भी गिरी थी। दोनों इसी तरह चंद लम्हे खड़े रहे। फिर इसने नजर उठाकर देखा और वही नहीं गिला आमेज नजरों से उसे देख रही थी। एक तरफ मेरे जख्मों में मरहम लगाते हो, कहते हो कि मैं रूड, बॉसी, गुस्सावर, अच्छी लगती हूँ, रोते हुए नहीं, और दूसरी तरफ मुझे कहते हो अगर मुझे गिरा हुआ, टूटा हुआ, रुसवा और जलील हुआ देखना चाहते हो। इनमें सच कौन सा है? वो इसी तरह जख्म पे हाथ रखे खड़ा था और वो पूछ रही थी अगर वो रेस्टोरेंट वाली बातें सच्ची थी तो पिछली हर बात झूठ थी। ये भी झूठ है। इसने झटके से अपना हाथ निकालना चाहा, मगर इसने मजबूती से हाथ पकड़ लिया। एक मिनट, खून रुकने दे। पता है क्या फारिस, वो इसी शाकी अंदाज में बोली थी, तुम दो दिलों के साथ जी रहे हो। एक में जरताशा से मोहब्बत ना करने का गिल्ट है, एक में मुझसे मोहब्बत कर लेने का गिल्ट है। तुम्हारी ये दोनों दिल झूठ बोलते हैं। सरताशा से मोहब्बत थी तुम्हें और तुम्हारी सोच से ज्यादा ही थी। ये सिर्फ गिल्ट नहीं है जिसकी वजह से लड़ रहे हो, इसी के लिए। और रही मैं, इसने भीगी पलकें बंद करके आंसू अंदर उतारे और जब खोली तो वो खुश थी। तो मुझसे तुम्हें जरताशा से कई गुना ज्यादा मोहब्बत है, मगर वो इतनी ऊंची और अजीम नहीं है कि तुम इसमें हर चीज माफ कर दो, ना वो इतनी कमजोर और खोखली है कि तुम इसमें मुझे गिरा हुआ और देखने की ख्वाहिश करो। अल्लाह ने नहीं बनाए किसी आदमी के सीने में दो दिल। तुम्हें अपने दिल को एक जगह एक तरफ रखना होगा और खुद से सच बोलना पड़ेगा। फारिस चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर चेहरा झुकाए अपने हाथ हटाकर देखा। हथेली के कट से बहता खून रुक चुका था। इसी तरह इसने जुमर का हाथ ऊपर किया और लबों से लगाया। आंखें बंद किए, चंद लम्हे, चंद सांसें, फिर छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हटा। अपना ख्याल रखा करे। ये भी झूठ है। जुमर ने दुख से उसे देखा और अपनी चीजें उठाए बाहर निकल गई। फिर उल्टे कदमों वापस आई और अध खुला दरवाजा जोर से दे मारने के अंदाज में बंद किया। इसकी धमक अब कितनी ही देर कानों के अंदर गूंजी रही। वो कहानियां अधूरी जो ना हो सकेंगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी भूल जाओ। हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम्स की राहदारी में सफेद बत्तियां रोशन थीं। चमकते फर्श पे इन तीनों का अक्स नजर आ रहा था। सफेद ओवरऑल पहने, मोटा चश्मा लगाए और बाल जूड़े में बांधे, उन्हें एक फरबही माइल नर्स से बात कर रही थी। तभी सब ने सिर्फ मंदी से देखा। होना तुम वापस वैसे कर लोगी जैसे फुप्पो ने कहा है। हाँ, मसला ही नहीं है। उन्होंने शाने उचकाए, फोल्डर संभाला, ऐनक नाक पे पीछे धकेली और सैम को वहीं छोड़कर नर्स के साथ आगे चली आई। अस्पताल की वबा और शिफा से रची बसी फिजा में लम्हे खामोशी से फिसलते रहे। एक कमरे में बैठ के पायती पे बैठी उन्हें अब ग्लासेस उतारे सामने नीम दराज सुनहरे बालों लड़की को देख रही थी। आप सारी तफसील सुन चुकी हैं शिजा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आपसे मिलने के लिए ये करना पड़ा क्योंकि बाहर सिक्योरिटी बहुत है। ये मेरे भाई के केस की तफसीलात हैं। इसने फाइल खोलकर शिजा मिल्लत के सामने की। वो पीछे को हुई, बालों में हेयरबैंड लगाए, नकाह ज़दा मगर सपाट नजर से होना को देख रही थी। वो भी अगवा हुआ था आपकी तरह। आप मिल गई, वो नहीं मिला। उसको अगवा करने वाला नियाज बेग मेरी फैमिली को इस जेल में मुंतकिल रखने के लिए आपके केस की वजह से बनाना पड़ा। तब आप कोमा में थी, शुक्र है अब आप ठीक हैं। इसने गहरी सांस ली। शिजा अब भी खामोश थी। नर्स दरवाजे पे बेचैन सी खड़ी थी। 1 हफ्ता आपको होश में आए हुए हो गया है, लेकिन आप अपने मुजरिमों के बारे में कोई बयान नहीं दे रही हैं। मैं जानती हूँ कि आप खौफजदा हैं, आप बहुत टॉर्चर से गुजरी हैं, हम भी गुजरे हैं। इसलिए सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपने मुजरिमों का नाम आप लें या ना लें, लेकिन इस शख्स नियाज बेग को जेल से निकलने ना दें।
تاکہ کل کو کوئی اور شزا یا سعدی نہ اغوا کیا جا سکے۔ اور ہاں، اس نے اضافہ کیا، آپ کو اپنے مجرموں کے خلاف کوئی مدد چاہیے ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ گویا دیوار سے بولتے بولتے وہ چپ ہو گئی۔ اب مزید کیا کہے؟ تمہیں پتہ ہے دنیا میں کتنی آوازیں ہوتی ہیں؟ وہ ہنا کے چہرے پہ نظر جمائے تلخی سے گویا ہوئی۔ ہنین کے ابرو تعجب سے کھٹے ہوئے۔ سوری، میں انگنت دنیا میں انگنت آوازیں ہوتی ہیں، جسم کی پتھریلی زمین پہ گھسیٹنے کی آواز، کمر سے پتھر رگڑنے کی خراشوں کی آواز، سوکھے پتوں اور جھاڑیوں پہ کھینچے جانے کی آواز، بیچ جنگل کے آپ کو لا پٹکنے کی آواز، پھر گڑھا کھودنے کی، مٹی باہر پھینکنے کی آواز، بالوں سے کھینچ کر گڑھے میں ڈالنے کی آواز، ہاتھوں سے مٹی اوپر ڈالنے کی آواز، بے ترتیب سانسوں کی آواز، مٹی کے اوپر پتے ڈالنے کی، پھر سوکھے چرمر پتوں پہ دور جاتے بھاری بوٹس کی آواز، پھر جنگل کی خاموشی کی آواز، زندہ قبر کے اوپر سانپ رینگنے کی آواز، پرندوں کے ایک دم سے درخت سے اڑ جانے کی آواز، جنگلی سوروں کی آواز، ان کے آپ کے اوپر پتوں کو سونگھتے پھرنے کی آواز، کتوں کی بھونک، کیڑوں کے جسم پہ رینگنے کی آواز، خنزیروں کے بدبودار سانسوں کی آواز، رات کی تاریکی کی ہولناک آواز، گدھوں کے اوپر منڈلانے کی آواز، پھر دور کہیں انسانوں کی آواز، خنزیروں کے بھاگ جانے کی آواز، آتے قدموں کی آواز۔ تمہیں پتہ ہے دنیا میں کتنی آوازیں ہوتی ہیں؟ وہ پتھریلے چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور حنین بالکل ساکت لب کھولے سن رہی تھی۔ میں نے بہت سی آوازیں سنی ہیں اس جنگل میں نیم مردہ حالت میں پڑے۔ میں اس لیے خاموش نہیں ہوں کہ میں خوف زدہ ہوں یا میرے ذہن پہ اثر ہو گیا ہے۔ مجھے تمہاری یا تمہارے بھائی کی مدد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی حتیٰ کہ بھائی بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ تم جا سکتی ہو۔ ہکا بکا بیٹھی ہنا ایک دم اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ بے ترتیب سانسوں اور سفید چہرے کے ساتھ وہ تیز تیز چلتی راہداری کا موڑ مڑی تو سیم انتظار کر رہا تھا۔ تم نے کر لیا ہنا؟ وہ آگے چلتی گئی، سیم پیچھے لپکا۔ حنین نفی میں سر ہلاتی تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ سیم دیکھ سکتا تھا کہ وہ جس چہرے کے ساتھ گئی تھی اس کے ساتھ واپس نہیں لوٹی تھی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔